خیال ایک ایسا پرندہ ہے کہ جب چاہے جہاں چاہے جیسے چاہے آ سکتا ہے۔ جب آنے پہ آتا ہے تو آتا ہی چلا جاتا ہے، اور جب نہ آنا چاہے اسے لاکھ بلاؤ نہیں آتا۔ قطعاً نہیں۔ اگر انسان اپنے ذہن میں آنے والے خیالات کو ساتھ ساتھ بیان کرنا شروع کرے تو ایک عجیب سلسلہ چل نکلے گا۔ خیال میں خیال آتا چلا جائے گا اور بیان سے بیان ہوتا رہے گا، نہ اس کی انتہا نہ اس کی حد۔ کبھی کبھی تو خیال میں خیال یوں آتا ہے جیسے خواب میں خواب دیکھنا۔ ہم سب خواب میں ہی خواب دیکھتے ہیں۔ یہ زندگی خود ایک خواب ہے، اور اس میں ہمارے عزائم اور منصوبے اور ارادے سب خواب ہیں۔ پورے ہو جائیں تو بھی خواب، ادھورے رہ جائیں تو بھی خواب۔ خواب نہ چھوڑے جا سکتے ہیں نہ پورے کیے جا سکتے ہیں، بس دیکھے جا سکتے ہیں۔ کبھی کبھی بیان بھی کیے جا سکتے ہیں۔ بس ایسے ایک بار اتفاق ہوا، ایک لمحے کے لیے خیال آیا اور خیال چلا گیا، لیکن اس ایک لمحے میں زمانے بدل گئے، تصورات تبدیل ہو گئے۔ دیکھتا ہوں یا ممکن ہے سوچتا ہوں کہ قیامت شروع ہے، آہستہ آہستہ آتی چلی جاتی ہے۔ دھماکے، کڑک، گرج، چمک، چنگار اور زلزلے، اور پھر ایک ایک کر کے رخصت ہوتے رہے۔ سب گرد و پیش کے انسان، اپنے، بیگانے، قریبی اور دور کے لوگ چلتے گئے، نہ واپس آنے والی منزلوں کی طرف۔ مجھے خواب میں ہی یا ممکن ہے خیال میں ہی خوشی بھی ہوئی کہ میں زندہ ہوں۔ میں محسوس کر سکتا تھا کہ میں زندہ ہوں۔ میں چھو سکتا تھا، میں چھوا جا سکتا تھا۔ تیزی سے ہر طرف آنے والی موت کے درمیان میں زندہ تھا۔ میں خوش تھا کہ مجھے موت نہیں آئی۔ عمل جاری رہا حتیٰ کہ ہنگامہ قیامت ختم ہو گیا، اور پھر سکوت ہی سکوت، مکمل سناٹا۔ نہ کوئی راز رہا نہ کوئی محرم راز۔ میں اکیلا، مجبور اور فانی انسان، وحد، حسرت، اور کوئی میرے جیسا نہ تھا۔ اب خوشی نہیں تھی، غم تھا، خوف تھا، بلکہ ایک شدید کرب تھا کہ اے میرے خدا، یہ زندگی نہیں۔ میں اس حالت میں بھی سوچ رہا تھا۔ خیال تھا، آتا ہی چلا جا رہا تھا۔ غور کے بعد معلوم ہوا، نکتہ کھلا کہ مرنے والے تو خدا جانے کہاں گئے۔ دراصل زندہ رہنے والا واحد انسان ہی مر گیا۔ میں میرے جیسوں کے بغیر کیا ہوں؟ ایسی زندگی جو کسی اور ذیزان کے بغیر ہو، کیا زندگی ہے؟ نہ کوئی آواز، نہ کوئی صورت، بس تنہائی اور سکوت مرگ۔ میں نے محسوس کیا کہ میں نہیں رہا، اور میں کہیں سے ٹوٹ گیا ہوں، کہیں سے کٹ گیا ہوں، کہیں سے گر گیا ہوں۔ میں اپنوں میں تھا، خواہ بیگانوں میں تھا۔ میں تھا، اب میں نہیں ہوں۔ بس میں سوچتا چلا گیا، میں بظاہر ایک اکائی ہوں، لیکن میں ہی دور تک پھیلا ہوا سلسلہ ہوں۔ میرے لیے یہ خوشی کی بات نہیں، سب ختم ہو جائیں اور میں ہی زندہ رہوں۔ یہ اپنی موت کی ایک شکل ہے، یہ ایک اپنی ہی تباہی کی ایک داستان ہے۔ سب تباہ ہو جائیں، یہی تو اپنے نہ ہونے کا اصل جواز ہے۔ کوئی بھی نہ ہو، تلاش مر جائے تو متلاشی مر جاتا ہے۔ دشمن بھی مر گیا، دوست بھی مر گئے تو ہم بھی مر گئے۔ بزرگ مر گئے، ایک ایک کر کے رکے اور رخصت ہو گئے۔ اولاد رخصت ہو گئی، ہم فریاد بن گئے، واحد فریاد۔ نہ کوئی ہمدرد، نہ داد خواہ، ہم غم بن گئے، غم خوار بغیر، نہ ختم ہونے والا غم۔ یہ زمانہ میری ضیافت ہے، دور تک پھیلا ہوا سلسلہ میرا ہی سلسلہ ہے۔ میں جہاں ہوں وہاں بھی ہوں، اور میں جہاں نہیں ہوں وہاں پہ بھی نہیں ہوں۔ یہ دنیا میری ہی تکمیل کا سلسلہ ہے۔ یہی ہے میرے ماضی کی خانقاہ، اور یہی میرے مستقبل کا مقبرہ۔ اس دنیا میں سب لوگوں کی موجودگی میں مجھ پر کئی زمانے بیت چکے ہیں۔ ایک ایک لمحے میں مجھ پر صدیاں گزر گئیں، کتنے جگ بیت گئے۔ مجھے جو کچھ ملا سب کے دم سے ملا۔ سب ہیں تو ہم ہیں۔ میری آج کی دعاؤں کے الفاظ کسی اور کی زبان سے ادا ہوتے ہوتے میرے پاس آئے ہیں۔ میری آج کی سوچ بھی کتنے ذہان کا سفر کرتی کرتی مجھ تک آئی ہے۔ سب سلامت رہیں تو میں سلامت ہوں۔ وہ جنت جس میں اپنے علاوہ کوئی نہ ہو، وہ دوزخ سے بدتر ہے۔ جنت سب کی خوشی کا نام ہے، سب کی عافیت کا نام ہے۔ میں جس چیز کو کہتا ہوں وہ شاید میں نہیں، میں اپنے علاوہ بہت سی چیزوں کا نام ہے۔ سچ پوچھو تو جنت میری عافیت کا نام ہے، احباب میری تکمیل کا، اور دشمن بھی میرے ہی عزائم۔ یہ سب نام ہیں میرے ہی، مختلف روپ ہیں
اور کعبہ بھی اپنے ہی دل کا نام ہے۔ عبادت اپنی پیشانی کا نام ہے، یہی پیشانی جھکتی ہے تو انسان ساجد ہو جاتا ہے۔ اپنی جبین نیاز ہی سجدوں سے سرفراز ہوتی رہتی ہے۔ قرات الہی کے لیے انسان ہی کی زبان درکار ہے، اور سننے کے لیے انسان کے کان کی ضرورت ہے، اور خشیت اللہ کے لیے انسانی دل کا ہونا لازمی ہے۔ کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں میرا ہونا نہ ہو۔ سفر میرے دم سے، قیام میرے دم سے، حج میرے ہی دم سے۔ دعا کے لیے انسانی ہاتھ کا اٹھنا ضروری ہے۔ اللہ انسان سے مانوس ہے اور انسان اللہ کا محتاج ہے۔ زندگی کے سب ہنگامے، سب رہنائیاں، سب سلسلے، سب ہجوم، سب تنہائیاں، سارے غم اور ساری خوشیاں میرے ہی لیے ہیں۔ اندازہ کیجئے، علل صبح میری میز پر ایک رنگ برنگے سجے سجائے اخبار کی خاطر دنیا کتنے حادثات سے گزر جاتی ہے۔ سچ جھوٹ مل کر میرے پاس آتا ہے، اور جو میری مصروفیت کا اہتمام ہوتا ہے۔ فون آتے ہیں، فون جاتے ہیں، اور پھر بل میرے ہی نام، میرے ہی لیے۔ میری کمائیاں ختم ہوتی ہیں اور شروع ہوتی ہیں، اور آہستہ آہستہ میں اور میرا حاصل ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن نہیں، میں اپنے وجود سے نکل کر اپنے احباب کے دل میں جا بستا ہوں۔ وہ جو میرے دل میں ہوتے ہیں، میں ان کے دل میں رہتا ہوں، اور جو میں ہمیشہ رہتا ہوں۔ میرے دوست رہتے ہیں، میں رہتا ہوں۔ میری کتابیں رہتی ہیں، میں رہتا ہوں۔ جب تک میرے تذکرے ہیں، میں ہوں، اور میرے تذکرے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ یہ عجیب بات ہے کہ ہمیشہ رہنے والی کتاب میں ان کے تذکرے بھی ہیں جو ہمیشہ نہیں رہے۔ یہ کیسے ہے؟ جب تک زندہ کتاب ہے وہ زندہ ہیں، اور زندہ کتاب ہمیشہ ہی زندہ ہے۔ مارنے والے نے مرنے والوں کا ذکر میں زندہ رکھا، اور مارنے والے نے ہر مر جانے والے کو، قربانی دینے والوں کو مردہ کہلانے سے بچائے رکھا۔ حکم ہوا میری راہ میں مرنے والوں کو کوئی مرا ہوا نہ کہے، کیونکہ وہ تو زندہ ہیں۔ بس انسانوں کو شعور ہی نہیں۔ ان شہداء کو اللہ کے پاس سے رزق ملتا ہے۔ بس شان والے کی شان ہے، جو چاہے کرے، مالک ہے۔ لیکن ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ اسی کوکب کی تابعانی سے اس کا جہاں روشن ہے۔ انسان کا ہونا بہت ضروری تھا، اور انسانوں کے دیس میں اپنے قدم بہت ہی ضروری تھے۔ شہر آباد کیے گئے، صدیوں سے تزئین گلستان ہوتی رہی، اور آخر اس گلشن ہستی میں اپنی آمد ضروری تھی۔ ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک دینے والے پھولوں کو ہمارے دم سے قرار ملا کہ ہم ان کو دیکھ دیکھ کر مست ہو گئے۔ کیا بات ہے! باغ میں پھول اور پھولوں میں باغ، آنکھوں میں جلوے اور جلووں میں آنکھیں، خوشبو میں رنگ اور رنگ میں خوشبو۔ ہر چیز، ہر دوسری شے کے خیال میں محو کرنے والا اور محو ہونے والا، سب ایک ہی محویت کا حصہ ہیں۔ میں وصول بھی کرتا ہوں اور میں ہی ارسال بھی کرتا ہوں۔ چہرے بھی میرے ہیں اور آنکھیں بھی میری ہیں۔ میرے ہی خیال کی زد میں ہیں سب فاصلے، سب دوریاں پاس ہی رہتی ہیں۔ بس ایک نگاہ کی بات ہے، اتفاقاً ہی اٹھ گئی تو وقت بدل جائے گا۔ انقلابات بپا ہو جائیں گے۔ جو نہیں ہے ہو جائے گا، اور جو ہے نہیں رہے گا۔ حاضر غائب ہو جائے گا، اور غائب حاضر۔ ناممکنات کو ممکنات بنانے والی نگاہ کسی وقت بھی اٹھ سکتی ہے، اور پھر حجابات اٹھ جائیں گے۔ سکوت سے کلام کا پہلو نکل آئے گا۔ صدیاں سمٹنا شروع ہو جائیں گے، اور لمحے پھیلنے شروع ہو جائیں گے۔ بطون سے ظہور کا سفر ایک نگاہ کا سفر ہے۔ ظلمات سے نور کا سفر ایک نگاہ کا سفر ہے۔ بیگانے کو اپنا بننے کے لیے صرف ایک نظر کافی ہے۔ جان لینے کے لیے ارادے سے آنے والا جانسار کرنے لگا۔ یہی اعزاز نگاہ ہے۔ اپنا مقدر بس وہی نگاہ ہے، ورنہ دامن عمل تو خالی ہے۔ میرے لیے چشم رحمت کشا ہوتی ہے، میرے لیے عبادت بنتی ہے، اور میرے لیے توبہ کے دروازے کھلے رکھے گئے ہیں۔ میرے لیے وہ دل بنایا گیا جس میں اس کا سودا ہے۔ وہ دل جو کرشمے تلاش کرتا ہے دلبری کے، جو سر دلبری سے آشنائی کا دم بڑھتا ہے۔ یہ اپنا ہی تو دل ہے جو ناکام ہو تب بھی برے وقت میں کام آتا ہے۔ یہی ہے وہ مقام جہاں وقت کے فاصلے سمٹ جاتے ہیں، جہاں دور کا جلوہ پاس نظر آتا ہے۔ اسی دل کو عرش اللہ کہا گیا ہے، اسی سے منزلیں طے ہوتی ہیں۔ یہی دل بارگاہ سمدیت میں قبولیت اختیار کرتا ہے۔ اسی دل کی بدولت زمین پر سجدہ ہو تو آسمان سے منظوری آتی ہے۔ سب جلوے اسی کے ہیں، سب رعنائیاں اسی کی ہیں، سب نغمے اسی کے، سب الاپ اسی کے، سب کرشمے اسی کے، سب فریادیں اسی کی، اور سب قبولیت اسی کی۔ دل سلامت ہے تو سب سلامت، نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ میں نہیں، میں کب سے ہوں اس جہان اجنبی میں، کس لیے ہوں اور کب تک ہوں، میں کس کے انتظار میں ہوں؟ کیا پیدا ہونے سے پہلے بھی میرا کوئی کردار تھا؟
کیا یہ سب فریاد جدائی کے قصے ہیں؟ کیا یہ داستان فراق ہے؟ کیا یہ لباس بدلنے کے بعد ہم اپنے اصل سے ملنے والے ہیں؟ کیا اسے بھی انتظار ہے؟ کیا یہ سب یک طرفہ ہے؟ نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ یہ بڑا گہرا راز ہے۔ میری خوشی کسی اور کی خوش رہنے سے ہے، اور کوئی شے ختم ہوتی ہے تو میرا غم بنتا ہے۔ مرتا وہ ہے اور روتا میں ہوں، بیمار وہ ہوتا ہے، پریشان میں ہوتا ہوں، مفلس وہ ہوتا ہے، سخی میں بنا دیا جاتا ہوں، وہ شادی کرنے میں بارات بن جاتا ہوں، اور وہ سفر پر جانے لگے میں الوداع کرتا ہوں، وہ آخری سفر پر چلا جائے میں ماتم کرنے میں سوگوار ہو جاتا ہوں۔ میں بدلتا رہتا ہوں لیکن میں قائم رہتا ہوں۔ کیا تبدیل ہوتے رہنا ہی میرا کردار ہے؟ کیا میں اپنا نصیب ہوں؟ کیا میں کسی اور کا نصیب ہوں؟ کیا میں خوش نصیب ہوں؟ کیا میں بد نصیب ہوں؟ میں بہرحال اپنے نصیب پر خوش ہوں، میں اپنے حال پر راضی ہوں۔ میرا مستقبل مجھے راضی رکھے گا۔ جو آج خوش نصیب ہے وہ کل بھی خوش نصیب ہوگا۔ دوستی سلامت رہے تو زمانہ سلامت رہتا ہے۔ دنیا بہتر ہو تو آخرت بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ ہر شے کا ہونا ہی بہتر ہے۔ ستم کے زمانے ہوں تو لذت ستم کو قائم رکھو، کرم کے زمانے ہوں تو آنکھ کو خشک نہ ہونے دو۔ تر آنکھ کی ضمانت ہے بخشش کی۔ آنکھ میں موتی ہوں تو دامن میں گہر مراد ہوتا ہے، اگر آنکھ خشک ہو دامن مراد خالی ہوگا۔ بس یہی راز ہے۔ میں اور میرا گرد و پیش اسی لیے متعلق ہیں۔ میری آنکھ میں نمی رہے اور یہی آنسو مجھے وابستہ رکھتے ہیں اپنے آپ سے، اپنے ماحول سے، اپنے ماضی سے، اپنے مستقبل سے، اپنے اصل سے، اپنے محبوب سے، اپنے مقام سے، اپنے مالک اور معبود سے۔ خدایا میری یہ تمنا ضرور پوری فرمانا کہ میرے آنسو خشک نہ ہوں اور میرے آنسو رائگاں نہ ہوں۔ ان قطروں میں کئی کلثم پنہاں ہیں۔ یہ آنسو عہد گزشتہ کی نجات ہو سکتے ہیں، اور انہی کے دم سے عہد آئندہ سب کے لیے، ہر ایک کے لیے، بد اور نیک کے لیے باعث رحمت ہو سکتا ہے۔ خدایا یہ آرزو ہے کہ میں سلامت رہوں اور سب کی سلامتی کے ساتھ، کیونکہ میرا ہونا دراصل میرے وابستگان کا ہونا ہے۔ جنت میں ہونا سب کے ساتھ ہونا چاہیے۔ جنت ہے ہی بس وہی مقام جہاں کوئی بری خبر نہ آئے، کوئی یہ نہ بتائے کہ فلاں عزیز دوزخ میں چلا گیا۔ خدایا اپنے ماننے والوں کو، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والوں کو سب کو معاف فرما۔ امت رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحم فرما میرے مولا۔ سب کے ساتھ سلامت رہیں، یہاں بھی مل کر اور وہاں بھی مل کر۔ زندگی سب کی زندگی ہے اور جنت سب کی جنت ہے۔ یہی پیغام دے گیا وہ ایک لمحہ جو آیا اور اس کے آتے ہی زمانے بدل گئے۔ سب سلامت تو ہم سلامت۔ اس طرح کی بے شمار ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دا میسیج ٹی وی کے ساتھ جڑے رہیے۔ ان تمام احباب سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل دا میسیج ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ برائے مہربانی ہمارے چینل دا میسیج ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن دبا لیں تاکہ ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو ان کو بر وقت مل سکے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور کمنٹس باکس میں اپنے کمنٹس لازمی دیجیے گا۔ ان تمام احباب کو شکر گزار ہوں جو گئے بگئے ہماری ویڈیوز کی بہتری کے لیے اور ہماری رہنمائی کے لیے ہمیں اچھے پیغامات کمنٹس باکس میں ارسال کرتے رہتے ہیں، اور ہماری ویڈیوز کو سوشل میڈیا کے دیگر نیٹ ورک پر شیئر کرتے ہیں، ویڈیو کو لائک کرتے ہیں۔ اپنے میزبان خالد بخاری کو اجازت دیں، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ تب تک اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام آقا انعامدار علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی آل اطہار پر۔